طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، پیپلز پارٹی تک تو آپ سے خوش نہیں ہے جو آپ کی اتحادی ہے، اور اس بجٹ میں وزیر خزانہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جا سکتے ہیں، کوئی ہم نے تیر تو مار نہیں لیا اس کے اندر۔ کیوں یہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا؟ ترقی پذیر تو ہم تھے، ترقی پذیر ہم ہیں، کوئی بڑا چینج آیا نہیں ہے اس کے اندر۔ جو غیر دستاویزی معیشت ہے وہ اس کا بہت بڑا حجم ہے، وہ کیسے دستاویزی ہوگی، اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ پورے بجٹ میں مزدور کا کہیں نام تک نہیں ہے، انڈسٹری کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے بجٹ پر کیوں بغلیں بجائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود رضا صاحب، بات شروع کرنے سے پہلے ذرا 2022 کی طرف ہم دیکھیں۔ جب کہا جا رہا تھا، میرے کانوں میں آج بھی جملے گونجتے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اور IMF کو میسیج دیے جا رہے تھے کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، پاکستان کو مزید قرض نہ دیا جائے۔ وہ وقت خدا کا شکر ہے نہیں رہا، نہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ ہوا، اور نہ ہی پاکستان کے عوام نے ہمت ہاری۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جب قوم آپ کے ساتھ ہو، عوام تمام مسائل کو سمجھتی ہو، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں کہ IMF کے قرض لے کے جو کچھ ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں 40% تھی، آج مہنگائی 4.6% ہے، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے۔ سب سے بڑی بات ایک اور ہے کہ 37 ارب روپیہ، میں سلام پیش کرتی ہوں بیرون ملک پاکستانیوں کو کہ جنہیں ہر پیغام کو ٹھکراتے ہوئے 37 ارب روپیہ پاکستان میں بھیجا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ اور IMF کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کے اوپر کوئی اضافی سرچارج نہیں لگے گا۔ بجلی کی قیمتیں کمرشل بھی گھریلو بھی پہلے بھی کم ہوئی، 7.5 روپے پر یونٹ کمرشل کم کیا گیا، اور گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے سے اوپر کم کیا گیا۔ اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ ہوا، پینشن میں 7% کا اضافہ ہوا۔ ایک ملک جو IMF سے قرض لیتا ہے اور بجٹ بناتا ہے، وہ جن بہترین سہولیات کو دے سکتے تھے، ہم اپنی چادر ضرور بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے۔ چادر کو بڑھانے کے طریقہ کار کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت آئی، نہ آٹا نہ چینی نہ کوئی چیز کنٹرول میں تھی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں نہیں کہتی کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے بہا دی ہیں ملک کے اندر، لیکن اس مہنگائی کا گراف دیکھیں کم ہو کے کہاں پہ آ گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں پینشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، صرف تنخواہوں میں نہیں، سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ ہوا ہے۔ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میڈم، یہ وزیر اعظم صرف 7 لاکھ ملازمین کے وزیر اعظم تو نہیں گے نا۔ جو بیسک تنخواہ تھی وہ نہیں بڑھائی گئی، جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیسک تنخواہ مل رہی ہے اس کو نہیں بڑھایا گیا، کم سے کم جو تنخواہ کی سطح ہے۔ 37 ارب روپے آ گئے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ حکومت کی کارکردگی اس میں بتائیں نا کہ کہاں پر حکومت نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے۔ اچھا، تیسری بات، بجلی کی قیمتیں۔ جی بجلی کی قیمتیں جس پرسنٹیج کے ساتھ بڑھی ہیں اس پرسنٹیج کے ساتھ تو کم نہیں ہوئی نا، وہ بڑھی زیادہ ہیں، کم اس سے ہوئی ہیں۔ اور کوموڈیٹیز کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے، آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت میں کم ہوئی ہے، اس کا فائدہ ہے جو عوام کو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک لمبی بحث ہے۔ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کی مد میں بڑے پیسے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے یہ اضافہ ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے؟ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قرض لے کر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو قرض لے کر ریلیف دینا یا قرض لے کر بجٹ بنانا، یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 37 ارب روپے آئے ہیں، نہیں، آپ نے کہا کہ 37 ارب روپے آئے ہیں تو حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے 37 ارب روپے کا پاکستان میں آنا، کیونکہ جس طرح سے دوسری جماعت جو عمران خان جسے لیڈ کر رہے تھے وہ میسیج دے رہی تھی کہ اب ہماری حکومت نہیں رہی تو بیرون ملک پاکستانی اس حکومت کو ایک پائی تک نہیں بھیجیں گے۔ وہ کیسا دعویٰ تھا ان کا؟
کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ اس کے میرے باوجود خیال میں عوام نے اعتماد کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں نے حکومت پر اعتماد کیا. ٹھیک ہے، مجھے میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہ جو دعویٰ بیان کیا جاتا ہے یہ ان کے کس آفیشل چینل سے یہ بات آئی ہو مجھے نہیں پتا. بہرحال